Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. And I am Anam Gohar. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرشیہ حسین. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ثنا قادر. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا امین. کیسی ہیں آپ ندا امین؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں یونس؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس شو میں آ کے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں نے بہت سارے ایپیسوڈز اس کے یوٹیوب پہ دیکھے ہیں اور آپ لوگ سب بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو اتنی مچ. بٹرنگ کافی ہے. جی لیکن ہم ہلکا ہاتھ نہیں رکھیں گے. اچھا نہیں ہلکا ہاتھ رکھیے, میرا پہلا شو ہے. اوکے بٹ میں ہو آپ کو سکتا ہے آخری بھی ہو. نہ ایسا نہ کہیں. دیکھیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی آخری شو. ہمیں تو اگلے پل کا نہیں پتا, تو فیتھ اور امید پہ دنیا قائم ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ دیکھیں میرے قائد شہباز شریف صاحب نے ریکارڈ بنا دیا. کون کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈوبے گا؟ میرے قائد شہباز شریف صاحب نے ریکارڈ بنا دیا ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈالر وہ ٹاپ پہ ہٹ کی ہے. ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہم نے. $1 = 193.09. یس. لیکن ایز آلویز آپ کی انفارمیشن غلط ہے. یہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. یہ غلط ہو گیا جی ہمیشہ کی طرح. نو ونڈر. یعنی کہ پھر سے ڈوب گیا. یہ بری بات ہو گئی ہے. ہاں اوکے تبھی میں کہوں کہ ہر بڑی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی. لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ ڈالرز میں کماتے ہیں نا. جی اور آپ محنت کریں, حسد نہ کریں. بٹ میں بتاؤں کہ دیکھیں تبھی کہوں کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہماری اکنامی اس پہ ریڈ فلیگ رکھ دیا انہوں نے. آئی ٹیل یو وائی. ایک عدد شخص ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں ECAP کے, ظفر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف 30-35 دن دور ہیں جو شری لنکا میں کرائسس ہوا ہے, جو اکنامی ڈوب گئی ہے, تو 30-35 دن کا ڈسٹینس ہے. تو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سب لوگ مل کے ابھی اکنامی پہ فوکس کریں ایز کمپیئر ٹو پولیٹیکل گینز پہ. ٹرو. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے یا ان پٹ ہے یا آپ کا اوپینین ہے؟ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام ندا امین جی. فرام می, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ باقی لوگوں سے پہلے اسٹارٹ کریں, اور کیونکہ میرا پہلا شو ہے تو میں سب سے اینڈ میں اپنا سٹینڈز دوں گی. بیک بینچر, آئی لائک اٹ. میں بھی سیم پروسیس کا بندہ ہوں. ثنا جی جلدی سے بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اچھا جہاں تک آپ نے ظفر صاحب کی بات کی, وہیں پر جو ہے وہ گزشتہ کچھ دن پہلے ہی ایک کانفرنس ہوئی تھی جو کہ تمام تر جتنے بھی تاجر ہیں ان کی کانفرنس کی تھی. اچھا ان میں ظفر صاحب بھی موجود تھے اور جو یہ بات آپ بتا رہے ہیں ان میں ظفر صاحب نے یہی بات کہی تھی. لیکن ایک بہت ہی بڑی بات جو میں نے دیکھی اس وقت, تمام تر جو ہے وہ وہاں پر جتنی بھی یہ بزنس کمیونٹی ہے اس کے لوگ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی جو کہ مجھے سوچنے پر, جس نے مجھے مجبور کیا, جس پہ میں ریسرچ بھی کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری پکڑ میں آ سکتا ہے اگر ہم پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ انکریز کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ تمام تر جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا میں بتا رہی ہوں. انہوں نے یہ بات کہی تھی اس کانفرنس میں, جو کانفرنس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ڈالر کی قیمت کو کم کرنا ہے تو آپ نے پیٹرول کی قیمت کو بڑھانا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات میں اگر ہم پیٹرول کی پرائس بڑھاتے ہیں تو لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزر بسر کریں گے. کیونکہ گزشتہ کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ تمام تر انہوں نے تو ایک بل بھی پاس کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھیں گی, یعنی کہ پیٹرول جو ہے وہ $200 تک جائے گا. لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب آپ کے قائد نے کہا کہ نہیں, فی الحال ایسا کوئی جو ہے وہ امکان نہیں ہے اور ہم پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھا رہے. اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی جس پہ میری بھی ریسرچ جاری ہے کہ اگر پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو کس طرح سے ڈالر قابو میں آئے گا. ہم ضرور بتائیں گے آپ کو. ڈالر قابو میں آئے نہ آئے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں صحت اچھی ہوگی, پیٹرول بڑھے گا, لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے, سائیکل لیں گے اور لوگوں کی صحت اچھی ہوگی. جی اننت جی. شری لنکا کی جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے بہت برا حال ہے. میں دیکھ رہی تھی لوگ جو ہے پکڑ کے مار رہے ہیں وہاں کے صدر کو. صدر صاحب کے فیملی کا جو ہاؤس ہے جو ان کے پیڑھیوں سے چلتے ہوئے آ رہا تھا وہ جلا دیا. ٹرو. آئی ہیو سین دا ویڈیوز اور مجھے بہت ہارریبل وہ لگے نظارے, اینڈ آئی ہیو دوز ویڈیوز ان مائی فون. لیکن میں انہیں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ اس پہ لوگ بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو یہ چیز نہ بتائی جائے ورنہ وہ بھی یہ کریں گے اور اس طرح کی چیزیں کرنے پہ اتر آئیں گے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لوگ ایک زبان ہے, وہ ایک قوم ہے. یہاں پہ قومیں بہت زیادہ ہیں. پنجابی کھڑا ہوگا تو سندھی آ جائے گا, مطلب ہمیں کرنے نہیں دیں گے ہم, بیکاز وی آر ناٹ یونائٹیڈ. وہ اب لیکن اب شری لنکا تو ختم ہو چکا ہے. لیکن میں اس پہ ایک آخری چیز کہوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ شری لنکا جس طرح سے بینک کرپٹ ہوا ہے. میں ایک بہت ساری ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ ابھی آنے والے پروگرام میں, جس میں پاکستان جو ہے وہ اگر ہم نے اپنی پالیسیز جو ہے وہ درست نہیں کی تو ہم بھی بینک کرپٹ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ذکر ہی چھیڑتی. جی نہیں, پھر عوام کیسے دیکھیں گے یونس. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ثنا کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی پلاننگ جو بھی ہم کرنے والے ہیں اگر چینج نہیں ہوئی اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم لوگوں کی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ لاس میں جائیں گی.
Let's hope for the best. जी निधर जी. जी फाइनली यूनुस आप कह रहे हैं कि वैसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है कि डॉलर कंट्रोल में आएगा, कैसे जब खजाना ही खाली है जी. तो कैसे कंट्रोल में आएगी कोई भी चीज, चाहे हम डॉलर की बात करें, हम फ्यूल की बात करें या XYZ हम और किसी चीज की बात करें. मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो जी, अपने जी. कपड़े बेचेंगे, कपड़े बेच देंगे. आवाम को आटा मुहैया करेंगे. तो तो देखिए वो अपनी जायदाद बेचे, वो अपनी शुगर मिल्स बेचे, वो अपने कपड़े क्यों बेचेंगे? बहुत महंगे होंगे ना उनके कपड़े. बट नोबडी वांट्स दैट. नहीं आपके तो कायद है ना, आप तो पहनेंगे उनके कपड़े बिल्कुल. शौक मैं से. और राना सलोना साहब ने कहा है कि उनके पसीने से पाकिस्तान की खुशबू आती है. आप उनके पसीने वाले कपड़े पहन लेंगे, आपके मेरा कायद कायद है है, मेरे कायद पूरे है. भी नहीं आएंगे नहीं, यूनुस मैं तो आपको। नहीं पहनूं किसी के ऐसे कपड़े लेके. चलें देखें, धोखे ड्राई क्लीन करके पहन लेगा. मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इमरान खान साहब ने अभी जलसा हुआ फैसलाबाद में, उन्होंने कहा मैंने एक अदद वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इंसाफ लेना है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए. व्हाट इज दिस बिहेवियर? आपके कायद का क्या बिहेवियर है जी? जल्दी से बताइए. देखें, अभी इमरान खान साहब जो गए हैं, साबिक हमारे वजीर आजम, इनका जाना बहुत बेहतर था. पूछें क्यों? क्योंकि अगर ये मुस्तकिल रहते ना तो इनका ग्राफ और टाइम बाय टाइम नीचे जाता, जिससे लोग जो इनको पसंद करते हैं शायद वो भी इनसे डिसअपॉइंट होते जाते. सो अल्लाह ने इनको वापस लाना था और ये इन्होंने किसी ने नहीं किया, ये कुदरत की तरफ से है और वापस यही आएंगे. आई कम्प्लीटली अग्री विद अनम. इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं इस पर बात करना चाह रही थी कि अगर वोट आउट नहीं होते, जिस तरह से इनका ग्राफ नीचे जाता जा रहा था ना, इन्होंने दोबारा नहीं होना था, नहीं आना था एज अ प्राइम मिनिस्टर दोबारा. लेकिन अब जो सोए हुए लोग हैं ना वो भी जाग गए हैं. जैसे ओके, आई एम अ वोटर ऑफ PTI. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब इमरान खान को वोट नहीं दूंगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो पीपल वर एक्चुअली फीलिंग बैड अबाउट इट. आई फेल्ट बैड एंड आई थॉट कि नहीं, दोबारा आना चाहिए. जब सब ने किसी भी पार्टी ने, चाहे हम PMLN की बात करें, हम पीपल्स पार्टी की बात करें, किसी ने भी क्या डिलीवर किया इतने टाइम में. तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी पूरा वक्त देना चाहिए था. बिल्कुल सही, उनको भी 5 साल पूरे करने चाहिए थे. तो अब ये दोबारा आएंगे. बिल्कुल सही कह रही हैं. आवाम को अब पता चला है कि एक्चुअल में जो नेशनल हीरो है वो कौन है, यानी कि कायद के बाद अगर देखा जाए. मगर आपके कायद के बाद, एक्सक्यूज मी, कायद के बाद. कायद आज़म. अच्छा, मुझे लगा आपने उनके कायद को यहाँ पे मेरा बोल दिया. कायद तो फेमस है और देखे रहेंगे. जी सना जी. इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, उनके बहुत सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी सबकी वीडियोस तो हम देख चुके हैं. लेट्स सी कि क्या होता है, इनकी वीडियो भी देख लेंगे. देख लें. मैं आपको बस बता दूं एक चीज. जी देखें, मैं एक बताता हूँ कि देखिए हर बंदा अपने लीडर से मोहब्बत करता है, कुछ लोग नफरत भी करते हैं डिफरेंट लीडर से. बट एक इंसान, इंडिया में एक शख्स था, एक इलेक्ट्रिशियन था, ठीक है, जो बिजली वाले होते हैं, सेट करते हैं. उन्होंने रोजाना क्या किया? उन्होंने बिजली बंद की ताकि वो अपने महबूब से मुलाकात कर सके. क्या हो रहा है इस जमाने में? मोहब्बत के लिए लोग बिजलियां काट रहे हैं गांव की. बस अब ब्रेक का टाइम हो गया है. मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा. इरशाद. रुख मस्जिद का किया था तुझे भूलने के लिए, वाह. नमाज जब कबूल हुई दुआओं में फिर तुझे मांग लिया. अरे वाह 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 वाह. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से डिस्कशन हो रहा था और सबने अपना स्टांस दिया और बेहद बेहतरीन बातें की. आगे बढ़ते हैं और मैं जो आज बात करने जा रही हूँ वो बात करने जा रही हूँ कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट इशू के हवाले से, जो एक बहुत ही मेन मसला है. कराची की अगर हम बात करते हैं, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है ये शहर. 3 करोड़ की आबादी है. इसके अलावा कई मुल्कों से बड़ा शहर है, उसके बावजूद जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो एक अरसे से हल होके नहीं दे रहा. कराची में काफी दफा ऐलान हुआ कि कराची सर्कुलर रेलवे चलाई जाए. एक मरतबा तो ये ऐलान CM मुराद अली शाह साहब ने भी किया और ये भी कहा कि ये CPEC का हिस्सा होगा. दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लाहौर में भी एक मेट्रो बस सर्विस है, पेशावर में भी BRT के नाम से है, इस्लामाबाद में भी है, मुल्तान में भी है. लेकिन कराची जैसा बड़ा शहर अभी तक W11 और 1D जैसी रंगीन बसों की नज़र होता जा रहा है, एक के बाद एक. अभी कुछ टाइम पहले कराची में मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में ये ऐलान किया
کہ گرین لائن بس سروس چلائی جائے, نہ صرف گرین لائن بس سروس بلکہ ریڈ لائن, اورنج لائن, اس کے علاوہ اور بہت ساری لائنز ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شروع کریں گے. لیکن بدقسمتی سے 4 سال ہو گئے اور 4 سال کے بعد گرین لائن شروع ہوئی. اور دوسری جانب اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو ودن 10 months 10 ماہ کے اندر ہی میٹرو بس سروسز شروع ہو گئی. صرف کراچی کی ہی ٹرانسپورٹ سروس میں اتنا ڈیلے آیا اور اتنا اس ایشو کو نگلیکٹ کیا گیا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پر میں سٹانس لینا چاہوں گی اپنے کو اینکر سے. سب سے پہلے میں یونس آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا تھا, تو ذرا آپ ریڈی ہو جائیں. آپ تو پرسنل ہو گئی. نہیں, ہاں, تو آپ کا کیا سٹانس ہے اس پر؟ دیکھیں اچھی بات ہے, کراچی دیکھیں یہ لوگ ہی بولتے ہیں کماتا ہے, باقی لوگ نہیں کما رہے, باقی لوگ محنت نہیں کر رہے. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے, تو اگر وہاں پہ 10 ماہ میں بن رہی ہے تو اچھی بات ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ ہم چھوڑ دیں, ہم لسانیت والے کو پروموٹ نہیں کریں گے کہ سندھی کو ہو رہا ہے, پنجابی کو ہو رہا ہے, سب بھائی ہیں, پاکستانی بھائی بھائی. جی کراچی کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, گینگ کہا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر بہت جلدی جو ہے وہ چیزیں نہیں چل پاتی. ٹھیک ہے, جیسے گرین لائن, اورنج لائن کی کافی ٹائم سے یہ کیسز چل بھی رہے ہیں, تو یہ تھوڑا ٹائم چلتی ہیں پھر اس کے بعد پھر سے بند ہو جاتی ہیں. اس لیے کیونکہ جیسے انہوں نے رنگ برنگی بسز کے حوالے سے بات کی ہے, تو انہیں کا راج چل رہا ہے. وہ کوئی بھی ایسی بسز جو ہے نا نئی, جو رنگ برنگی ہماری والی بسز ہے نا, گرین لائن, اورنج لائن, وہ کبھی نہیں آنے دیں گے. نہیں, تو رنگ برنگی جو بسز ہیں, رنگ برنگی جو بسز ہیں, یہ تو ہمارا کلچر ہے, یہ ہیریٹیج ہے. لنڈن کے میوزیم میں جا کے وہ بس ہو رہی ہے, ٹرک ہمارا آرٹ جا رہا ہے. تو جو بسیں ہیں, جب تک دیکھیں اوپن اے سی بس پوری دنیا میں نہیں ہے. کراچی ایک بہت, پاکستان میں اور بھی شہر ہیں لیکن کراچی میں بہت زیادہ ہے جو اوپن اے سی ہے, کھڑکیاں نہیں ہیں. کراچی کا موسم اتنا حسین ہے نا, اے سی والا تو موسم ہے. جی مزہ آ رہا ہے ابھی آپ کو گرمی میں؟ بہت 2 اے سی چلائے ہیں. 2 اے سی چلے. ایک سیکنڈ, یونس کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. یاد ہوگا آپ کو رمضان میں آپ نے کہا تھا کہ وہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا پانی کی بوٹل اور جوس, تو وہ اسی لیے نا مطلب آپ لوگوں کو ایسی بسز ملتی ہیں, عوام کے لیے وہ سہولت ہے. بالکل. اچھا ثنا, آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اچھا نیتا, سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو مینشن کیا, بیچارے ان کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ نے سندھ حکومت کو, پیپلز پارٹی کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں, ان کو میں نے دیکھیں آگے جو ذمہ داری تھی, گرین لائن بس سروس تو شروع ہو گئی, اس کی بھی پوری بسز ابھی تک نہیں آئی ہیں. آگے اورنج لائن اور ریڈ لائن کی جو ذمہ داری آتی ہے ثنا, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا. 20 جون کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ تقریباً 250 بسز آئیں گی, جس میں سے 40 سے 50 کہہ رہے ہیں کہ آ گئی ہیں. اب امید تو ہے کہ مزید بہتری آئے گی ٹرانسپورٹ سسٹم میں. زرداری صاحب کی بھی تو حکومت آئی تھی, وہ پوری کے پورے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے, اب امید ہے کہ 20 جون کے بعد مزید اس ٹرانسپورٹ ایشو جو یہ اتنے ٹائم سے چل رہا ہے, جس کو اتنا نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اس میں اب مزید بہتری آئے گی. آپ لوگوں کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بار پھر جو ہے وہ امیدیں ہی دے جا رہے ہیں یا پھر واقعی میں کچھ بہتری آنے والی ہے؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے اور لمحہ فکریہ بھی یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا تو پیپلز پارٹی نے, وہ حکومت ہے جو 5 سال پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب کی دور حکومت میں انہوں نے کمپلیٹ کیے. پھر آتا ہے کہ وفاق بجٹ پاس کر رہا ہے اور وہ دے رہا ہے. عمران خان صاحب نے 100 بسز یہاں پر جو ہے وہ گرین لائن کے نام پر دی تھی. اس کے علاوہ دوسری بسز بھی آئی تھی, نواز شریف صاحب کی جس کی بات کری انہوں نے بھی لائی تھی. لیکن زرداری صاحب کے دور حکومت میں نہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو اورنج لائن ہے اس پر کوئی خاص کام ہوا ہے, نہ کچھ ہوا اس پہ. تم نواز شریف صاحب کو, آپ کو اعتراض نہیں ہوا نواز شریف صاحب کو مینشن کیا ہوا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کی بھی سائڈ لوں گا میں. انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا اپنے اتنے قیمتی ٹرانسپورٹ منسٹرز, پہلے ناصر حسین شاہ صاحب تھے, اب اویس شاہ صاحب ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس اچھا کام کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ بالکل 100%. دیکھیں یہ بھی آپ کے کوئی لیڈر ویڈر ہے؟ جی میرے قائد کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ میرا لیڈر کا دوست ہے, تو میرا بھی دوست ہے. دیکھیں زرداری صاحب ہے, وہ بزی تھے, وہ نہیں کر پائے, بزی تھے, he was busy, he was not well. تو ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, ایشو نہیں ہے, اس میں کوئی رونے والی بات نہیں. Yes, he is not well. وہ ایک ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی, جیے بھٹو, تو لوگوں نے بڑا اس کو چینج کیا تھا. وہ ایسا نہ کیا کریں, میمرز کرتے ہیں, یہ آپ حرکتیں نہ کریں میرے قائد کے دوست کے ساتھ. اچھا یونس اور باقی بھی جو میرے کو ہوسٹ ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے, ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے بحال کی جائے گی. اس سے پہلے بہت دفعہ یہ باتیں کی گئی ہیں کہ بحال کی جائے گی, لیکن ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا ہے. اب فائنلی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر ایسا ہوگا.
تو کیا لگتا ہے ممکن ہے؟ انم آپ کا کیا کہنا ہے؟ فرسٹ آف آل ایشو کہاں ہے, ویئر دا پرابلم از اسٹینڈنگ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری جو یہاں کی عوام ہے, دیکھیں موسٹلی پیپل کین ناٹ افورڈ جو ٹرانسپورٹیشن آپ بات کریں رنگ برنگی بسیز کی جو بھی ہیں, میں نام پرٹیکولرلی نہیں لینا چاہوں گی, دے آر گڈ بیکاز وہ لوگوں کو سرو کر رہی ہیں. اور رہی بات اورنج لائن کی, گرین لائن کی, ریڈ لائن, پنک لائن, وٹ ایور اٹ کمز, عوام کے لیے آ رہی ہے اور عوام کو فائدہ بھی پہنچائے گی. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں, بہت ساری ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ اس کو پہنچتے ٹائم لے گا. اس کو ایکسیڈ ہونے میں بسیز کا جو اماؤنٹ ہے اس کو بھی وقت لگے گا گرو کرنے میں. اور آئی تھنک یو آر جسٹ بینگ امپیشنٹ, کیونکہ کوئی بھی تھوڑا سا منصوبہ آتا ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, ون بائی ون ہوگا. کمپیریٹیولی اگر ہم پنجاب کو دیکھ رہے ہیں وہاں 30 سال سے زائد لے لیا گائز. ہاں 10 ماہ میں پنجاب میں سب کچھ شروع ہو رہا ہے, اور کراچی میں 4 سال کے بعد ایک گرین لائن شروع ہوئی, اس کی بھی بسز پوری نہیں آ کے دے رہی, وہ بھی صحیح سے کچھ شروع نہیں ہو پا را ہے, کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, اور ٹائم دینا چاہیے جہاں ہم نے باقی حکومتوں کو اتنا ٹائم دیا ہے. جی ہمیں ابھی بھی حکومت کو. اور رہی بات بچے کچے جو آدھے انکمپلیٹ منصوبے ہوتے ہیں, تو ابھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ باقی جو اس سے پچھلی ایکس گورنمنٹس تھی ان کے جو آدھے ادھورے میں منصوبے تھے وہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو پراپر ایگزیکیوشن دیا. اور باقی جو بچے کچھ ہیں اگر یہ بھی چھوڑ جاتے ہیں, تو اگر اللہ پاک نے چاہا اور عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو فار شور آپ کے سارے سوالات کا جواب وہ وقت دے گا. اتفاق سے یہ چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ 70 سالوں سے تو سندھ حکومت سندھ پر راج کر رہی ہے. نہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ 10 مہینے میں پنجاب میں, بیکاز اس ٹائم وزیر اعلیٰ جو تھے میرے قائد شہباز شریف صاحب تھے, اور شہباز شریف صاحب فیمس ہیں اپنی شہباز اسپیڈ سے, وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے فیمس ہیں. یہ اس بات سے میں آپ کی اتفاق کروں گی. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. اوکے سو ویئرز, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. سو ٹوڈے آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ ڈپریشن. ڈپریشن ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے, لیکن سیمز لائک کہ یہ کامن نہیں رہا, یہ بہت ہارڈ ٹو ہینڈل والا ایک مسئلہ بن چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ڈفرینٹ ایج ہے, لیکن سب کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی میں مسئلہ پریشانی ہے. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈفرینشیٹ کہ مسئلہ پریشانی کیا ہے اور ڈپریشن کہاں ہے. ڈپریشن کے بہت سارے سیورل اسٹیجز ہیں, لائک مائلڈ, ماڈریٹ, میلنکولک, سیویئر ہوتا ہے, دین سافٹ ڈپریشن ہوتا ہے. اس میں 4 طرح کے لیولز ہوتے ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن فرسٹ میں اس چیز کو اس طریقے سے کیٹیگرائز کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں ایک انٹرویو پہ گئی ہوں اور میری میٹنگ اچھی نہیں رہی, اینڈ میں بولوں او نو آئی جسٹ لاس دا ڈیل, یا مجھے وہ پروجیکٹ ملنے والا تھا وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا, اینڈ یو آر فیلنگ سیڈ, لو اینڈ ڈپریسڈ. سی دیٹ از ناٹ ڈپریشن, وہ آپ کا ایک فیز ہے, وہ آپ کا بیڈ موڈ ہے. جی سیڈنس ہے, اور وہ کچھ دیر رہ گی, اٹ ول ناٹ لاسٹ لانگر. تو اس کو آپ یہ سوچ کے نہ ڈیفائن کریں کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے اینڈ آج میں باہر نہیں جاؤں گا, یا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گا, آج میں خود کو کمرے میں بند رکھوں گا. اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اٹ مائٹ بی دا کاز آف یور ڈپریشن, مطلب وہ چیز آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اسٹریس لینا ایک الگ چیز ہے. فار ایگزامپل کہ میں نے ایگزام میں مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں نے بہت اچھا اپنا پرفارمنس دیا, لیکن میرے اتنے اپ ٹو دا ایکسپیکٹڈ مارکس نہیں آئے. وہ اسٹریس ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اپنی طرف سے بیسٹ کیا, لیکن مجھے اس کا وہ رزلٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا اسٹریس. اب ہم آ جاتے ہیں ڈپریشن پہ. ڈپریشن کے سب سے میجر سمٹمز میں بتا دوں, اگر آپ گھر بیٹھے اس وقت میرا یہ ٹاپک سن رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے. آپ کو جو چیزیں مزہ دیتی ہیں, جو چیز کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, جس سے آپ انجوائے کرتے ہو, یو نو لانگر انجوائے دوز تھنگز ان یور لائف. فار ایگزامپل مجھے ایک پرٹیکولر میوزک سن کے پہلے بہت اچھا لگتا ہے, فار ایگزامپل راک یا پاپ میوزک. اب میں سنتی ہوں تو آئی ڈونٹ فیل دیٹ جوائے, آئی ڈونٹ فیل دیٹ پلیجر, مجھے اب وہ مزہ نہیں دیتا, مجھے اچھا نہیں لگتا سن کے. دیٹ مینس میری زندگی میں کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا کوئی ایک ایسا اسٹیج چل رہا ہے جو ابھی تو بگننگ لیول پر ہے, لیکن آہستہ آہستہ اگر میں نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا تو یہ مجھے سیویئر ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اینڈ سیکنڈ, اس کا سمٹم یہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو اکیلے رکھنے لگ جاتے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ آئی ایم ناٹ وردی اینڈ کیپیبل آف اینی تھنگ, میں لوزر ہوں, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا لائف میں. فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے تک تو میرے اندر بہت کانفیڈینس تھا, اب پتہ نہیں میں کیوں, مان لیں کہ میں پہلے بہت کھانا کھانے جاتی تھی, لیکن اب کچھ ٹائم سے مجھے کوئی کھانے کا انویٹیشن آتا ہے, کوئی آفیشیل ڈنر آتا ہے, میں کہتی ہوں نہیں میرا دل نہیں کر رہا, کیا جانے گھر ہی بیٹھ جاتی ہوں. کون اٹھے تیار ہو. اگر ایسے بھی سمٹمز آپ کو ذہن میں آتے ہیں تو یہ بھی ڈپریشن کا ایک سائن ہوتا ہے
کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں پسند, آپ ان کو فیس کرنے کا کانفیڈنس آہستہ آہستہ کھوتے چلے جاتے ہو. لیکن اگر آپ اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کیفیت آپ کو محسوس ہوتی ہے, بھلے لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو اکیلا پن لگتا ہے یا کسی کے ساتھ بات کرتے ہو آپ کو بیچ میں اپنا انوالومنٹ نظر نہیں, مطلب میں بہت سارے لوگ, فار ایگزامپل میں یہاں شو میں بیٹھی ہوں اینڈ ایوری بڈی از ٹاکنگ اور میں کہیں اور لاسٹ ہوں, میرے بیک آف مائنڈ 10 ادر چیزیں چل رہی ہیں, ایک دو دفعہ ہونا اٹس کامن, لیکن ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے. بٹ میں اپنے ٹاپک کو مزید ایکسپینڈ کروں گی, لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے ندا جی سے کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں گی اب میرڈ زندگی میں کس طرح کی ڈپریشن ہوتی ہے اور کس طرح کی اسٹریسفل چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ ان سے لڑ کے آگے آ سکتے ہو اور اپنی ایک میرڈ لائف کو ہیلدی لائف بنا سکتے ہو. جی ندا جی, آئی ایم اسٹارٹنگ فرام یو. اوکے انم, میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گی کہ میں اس ہفتے ایک سائیکالوجسٹ کو انٹرویو کری تھی اینڈ شی ٹولڈ می کہ ہم جو پری ویڈنگ شوٹس کراتے ہیں اگر ہم پری ویڈنگ کاؤنسلنگ کرائیں تو بہت بہتری آ سکے گی. بہت ڈیورس ریشو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر ہم پری ویڈنگ کاؤنسلنگ کی طرف جائیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, اگر ہمیں کوئی مشورہ دے گا, ہم ڈپریس ہیں اور کوئی بولے گا آپ جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس, تو ہم بولیں گے یار ہم پاگل ہیں, یہ ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کو کہہ رہا ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ بھلے جا کے میڈیسنز نہیں لیں لیکن آپ اس سے جا کے کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بہترین سائیکالوجسٹ ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہائی فیس چارج کرتے ہیں. تو پری ویڈنگ کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ, جو میں نے پہلی دفعہ سنا, آئی ایکچولی ڈنٹ نو کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اینڈ شی سیڈ کہ دس از مور امپورٹنٹ دین پری ویڈنگ شوٹس. سیکنڈلی, وین ویمن از پریگننٹ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو پیدا کر کے پالنا کیسے اور کس طرح لے کے چلنا ہے, اپنی شادی کو کس طرح لے کے چلنا ہے, تو اس کی پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے اس سے کافی بہتری آئے گی. اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے پلیز, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پاگل پن کا کیا تعلق ہوتا ہے. اچھا, زیادہ تر ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں. انفیکٹ میں اپنے گھر کی مثال دوں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن ہر کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا رہا ہوتا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہم پتہ نہیں اس ٹراما سے کب باہر نکلیں گے. ٹرو, بہت اچھا آپ نے یہ جو پری ویڈنگ کاؤنسلنگ کے بارے میں بتایا, بیکاز کاؤنسلنگ ورڈ از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ٹرمینالوجی. کاؤنسلنگ پیدا جب بچہ ہوتا ہے اس کی بھی کی جاتی ہے, اور اس بچے کو جب گھر سے ودا کر کے بھیجا جاتا ہے اس کی تب بھی کی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا رجحان نہیں ہے. لوگوں کو یہاں پہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں صرف ان کا پتہ ہے, اس کے بعد کچھ چیزیں جو آپ کی اسینشیلز اینڈ وائٹلز ہیں جو آپ کی زندگی کو ایک ہیلدی لائف بنانے میں بہت میجر رول ادا کر رہی ہوتی ہیں. آئی وش کہ ہمارے شو کے ذریعے ہم اویئر کریں کہ صرف بچے کی پرورش نہیں, اس کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا انم, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن ون مور تھنگ اوور ہیئر کہ بیبی بلوز کہلاتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ سسرال سے چڑ کرنا عورت, وہ ساس سے چڑ رہی ہے یا وہ میاں سے چڑ رہی ہے, وہ سارا غصہ بچے پہ اترتا ہے, وچ از کالڈ ایز بیبی بلوز. ایک ماں اپنے بچے سے چڑ کھانے لگتی ہے, ایک ماں کو اپنے بچے سے نفرت ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک ماں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنے بچے سے نفرت کر رہی ہے, لیکن وہ اسپارک, وہ چام چلا جاتا ہے. وہ ہر چھوٹی چیز میں اپنے بچے سے چڑ کھا رہی ہوتی ہے. وہ ڈانٹے گی, غصہ کرے گی تو بچے کو کرے گی, وہ مارے گی تو وہ سارا غصہ جو ہے نا وہ ان دی اینڈ وہ بیچارے بچے پہ جا رہا ہوتا ہے, جو مائیں ڈپریسڈ ہوتی ہے. اور یہ اس میں سسرال بھی بہت جو ہے ان کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ کس طرح سے, ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے. اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی اچھی پرورش ہو, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو, سب سے پہلے اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹریٹ کرے, تبھی ایک بچے کی اچھی پرورش ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں انم سیریسلی آپ بہت اچھا ٹاپک لائی ہیں, اور پورے پاکستان کیا پوری دنیا کا یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے. ایک چیز میں کہوں گی, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ مجھ سے متفق ہیں اور کتنے لوگ مجھ سے متفق نہیں ہیں. ڈپریشن کیا ہے؟ زندگی کے اندر کوئی ایسا رشتہ, کوئی ایسی چیز جسے جوڑتے جوڑتے جو ہے وہ آپ خود ٹوٹ جائیں, ٹھیک ہے, ان سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے, کیونکہ وہ جڑیں گے نہیں, کیونکہ وہ ایک بار وہ رشتہ ہو گیا یا وہ چیز ہو گئی, وہ ایک بار ٹوٹ گئی نا, تو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو دوبارہ جوڑا نہیں کرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹی ہوئی چیزوں کو, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو, ٹوٹی ہوئی سوچ کو, ٹوٹی ہوئی امیدوں کو, ہر چیز کو جوڑنے کے چکر میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں توڑ دیتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے نا, تو بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. ویل سیڈ.
بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ثنا. گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. گھر میں جو بچے ہوتے ہیں, جب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں, اور وہ جو اپنی نیچر میں وہ چیزیں جو ہے وہ ایڈ آن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ چڑچڑاپن جو ہے ان میں جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو گھر میں اپ برنگنگ جیسی ہوگی ویسا ہی بچہ جو ہے وہ پریزنٹ کرے گا کہیں پر بھی جا کے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے کا موڈ جو ہے نا سوئنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی اس کا موڈ ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی کچھ بھی ہوگا, تو وہ لڑائی جھگڑوں میں زیادہ انوالو رہے گا. تو جب آپ لڑائی جھگڑے اگر آپ گھر میں کرتے رہیں گے تو بچے بھی آپ کے ویسے ہوں گے. بچوں سے اچھی امید مت رکھیں. جی ایک تھوڑا سا ڈفرنس بتا دوں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں. سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ میڈیسنز ہی دیتے, ٹھیک ہے, اور سائیکیٹرسٹ بیکاز آف آپ کے کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے دیٹ از وہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں. بٹ مجھے تو لگتا تھا کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو شادی کرواؤ, بندے کا ڈپریشن ختم ہو اور جائے گا, زیادہ چلا جائے گا ڈپریشن. یہ تو اب الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. کیا ہو رہا ہے میرے لیے تو یہ شاک ہے, دس از اے بگ شاک. آئی ٹیل یو کہ یہ ابھی کیوں ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کی, سائیکالوجسٹ کی ضرورت کیوں پڑی ہے لوگوں کو. آئی ٹیل یو پرانے زمانے میں ڈیورسز نہیں ہوتے تھے, ڈپریشن نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دوست ہوتے تھے. اب ہمارے یہاں کوئی دوست ہی نہیں ہے تو آپ اپنی دل کی بات کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ آپ ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی فیس دیں گے. اللہ کرے کہ جو ڈپریشن میں ہے وہ اپنی جو اس کنڈیشن سے ہے وہ باہر نکلیں. بٹ میں یہ بتا دوں کہ دوست بنانا ضروری ہے. آپ ان کی دکان بند کر رہے ہیں؟ نہیں, دکان تو بند نہیں کر رہا, میں چاہوں تو ان کا شٹر گرا دوں, لیکن دوست ضروری ہے, اچھے دوست ضروری ہیں. بہت کم ہے. آپ کے بھی خود اگر ہم انڈیویجول پوچھ بھی لیتا ہوں آپ لوگوں سے تو 1-2 دوست ہوں گے. پرانے زمانے پورے محلے دوست ہوتے تھے, اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کے دوست آپ کا رونا سنیں گے کہ 2-2 گھنٹے. آپ فیس دے رہے ہیں کاؤنسلنگ کی تو وہ 2-2 گھنٹے آپ کا رونا سن لے گی کیونکہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اور آج کل ڈپریشن ہے کیا؟ محبت میں ہاتھ پیر کاٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں کسی کی محبت میں, اور وہ ڈپریشن ہے. دس از واٹ ڈپریشن از. اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ محبت کے مارے ہوئے سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. برائی کیا ہے؟ محبت سے دکھ نہیں ہوا, شادی سے دکھ ہو رہا ہے, محبت سے دکھ نہیں ہو رہا. محبت نہیں ہے وہ, then you are obsessed, کیونکہ محبت تکلیف نہیں دیتی. واہ واہ واہ, بہت سی بات کی. لیکن میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں محبت جو ہے obsession ہی ہے. جب تک محبت جنون نہیں تو جنون ہی نہیں اور محبت ہی نہیں. میرا یہ ہاں, لیکن جنون میں تکلیف تو نہیں دیتی. نہیں, محبت بہت تکلیف دیتی ہے. کبھی کسی عاشق سے تو وہ محبت نہیں ہے. آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دس از obsession and this is not love. Love is not supposed to hurt you. دیکھیں, love is not supposed to hurt you, بٹ وہ عشق ہی کیا جس میں انسان روئے نہیں. اور سچے عاشق سے پوچھیں, روز مرتا ہے, محبت میں رو لے, خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. ایک سچے عاشق سے پوچھیں, روز مرتا ہے, روز روتا ہے, روز صبح اٹھ کے پھر روتا ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کی بات سے بالکل اگری کروں گی. لو آلسو ڈزنٹ سپوز ٹو کنٹرول یو یا ہولڈ یو, لیکن ایکسپیکٹیشن جب آپ بہت زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. اور اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, میں آج اس کو نہیں کور کر پائی, لیکن اس کے جو مزید لیولز ہیں پھر کبھی انشاءاللہ اپنے اگلے شو میں کور کروں گی. لیکن اگر آپ امیدیں کم لگائیں, لیس کمپلینس, لیس ڈیمانڈس, نو ایکسپیکٹیشنز اینڈ نو ہارمز. یہاں پہ وقت ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام گپ شپ میں. اور بریک پر جانے سے پہلے تو ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن ایک بہت ہی اہم ڈپریشن کا میں کہتی ہوں ایک ایسا ذریعہ جس سے پوری پاکستان جو ہے وہ عوام بڑے متاثر ہے. عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں, کبھی تو آپ عمران خان اور نواز شریف سے باہر آ جائیں, شہباز شریف سے, سوری آج کوئی اور چیز ہے, آج ایسی. میں باہر ہی بیٹھا ہوں, what do you mean by that? لیکن آپ کے دل میں تو آپ کے قائد ہیں نا, ہمیشہ رہیں گے. تو میں بات کر رہی ہوں جی ڈپریشن کے حوالے سے, سوری میں ڈپریشن نہیں بلکہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جس سے ہمارا پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہے. اور ابھی سے نہیں, پچھلے کتنے سالوں سے جو ہے وہ ہمارا پاکستان اس سے متاثر ہے. اور اس کا تو علاج ایسا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جواب نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے ڈپریشن کو ٹھیک کروانے کے لیے تو ڈاکٹر آگے سے اپنا بل دکھا دیتا ہے کہ میں تم سے زیادہ ڈپریشن میں ہوں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. تو وہی بل جو اٹھا کے وہ ہم بجلی والوں کو دے دیں تو وہ تھوڑا سا بجلی, وہ خود بھی مزے کی بات یہ ہے وہ بھی ڈپریشن میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ بھاری بل آ رہے ہیں. اور ابھی تو جی آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں, اور گرمیوں میں تو اے سی 24 گھنٹے جو ہے وہ گھر میں چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی نے جو ہے وہ اپنی شدت اختیار کی. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پارا جو ہے وہ 51 تک جو ہے وہ اوپر گیا ہے. تو یہ آپ خود دیکھیں, اگر آپ اے سی میں بھی نہیں رہیں گے تو آپ پھر ڈاکٹر کے پاس ہی رہیں گے. تو مدعا یہاں پر یہ ہے کہ آخر جو ہے وہ ابھی جس طرح کراچی کی اگر ہم بات کریں تو
कराची में गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से इमरान खान साहब ने जो है वो हुकूमत में जब वो आए थे, जो वादे थे उनके, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा जो इशू होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे वो होगा जी लोड शेडिंग। उससे पहले हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत जो है वो बड़े बड़े दावे किए थे लोड शेडिंग के हवाले से। फिर जी आते हैं आपके कायद जो कि शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने तो कहा था कि जब वो वज़ीर आला थे उन्होंने कहा पंजाब में तो जी अब लोड शेडिंग नहीं होगी। हालांकि हमने देखा कि पंजाब में लोड शेडिंग बहुत कम हुई थी, लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं तो अब भी जो है मतलब अब तो उनकी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ गई, अगर वो चाहे तो जो है वो लोड शेडिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 7 से 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कराची के वो इलाके जहाँ पर हुकूमत कभी भी तवज्जो नहीं देती, वो हैं जी वहाँ पर तो 14 से 12 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। इससे ताजर परेशान, अवाम परेशान, खास तौर पर वो लोग जो कि सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं वो परेशान। क्यों? क्योंकि उनको तो सोने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा डिप्रेशन तो ये है जो हमारे कराची के अवाम जो है वो रोजाना अपनी जिंदगी में डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है हुकूमतें, अब मैं हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही, हुकूमतें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है ये वाला एक ऐसा मसला है जो कि कभी हल नहीं होने वाला, ये सिर्फ दावों की हद तक ही जो है वो हल होगा। आपको क्या लगता है कि इस पे अवाम अपना क्या रोल प्ले कर सकती है? किस तरह से हम लोड शेडिंग से बच सकते हैं? जैसे उर्शिया ने एक बार कहा था कि इदारे जो है वो अवाम से बनते हैं, तो आपसे ही पहले शुरुआत करूंगी, किस तरह से आखिर हम खुद जो है वो लोड शेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल तो देखें, ये लोड शेडिंग की अगर आप बात कर रही हैं तो खुद से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हुकूमत का ही 100% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर वो लोग हमें बिजली फराहम करते हैं तो तभी जाकर सारी ज़िंदगी के जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। लेट्स सपोज देखें, लाइट से पानी आता है घर में, यानी कि आप सो सकते हैं, हर चीज़ जो है वो एक रूटीन में चल सकती है। गर्मियों की अगर बात कर लेते हैं तो गर्मियों में 14 घंटे या इससे भी ज़्यादा जो है वो लाइट लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आप वही बताएं, बच्चे डिस्टर्ब, बीवी डिस्टर्ब, हस्बैंड डिस्टर्ब, यानी कि पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर लड़ाई झगड़े और डिप्रेशन क्यों ना हो, ठीक है। और फिर जैसे कि अभी पिछले दिनों में आप एक टॉपिक लेकर आई थी डायरिया का, तो जब वो गर्मी होती है, जब आपकी चीजें फ्रिज में खराब होती हैं, तो तभी आप लोगों को डायरिया और इस टाइप की बीमारियां जो हैं वो आपको लगती हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जब गर्मी होती है तो डायरिया होता है। नहीं, ये कहा जब नहीं ज्यादा है ना। गर्मी होती है तो ज्यादा डायरिया होता है। इसलिए अभी जो है वो हैदराबाद बड़ा ही इस चीज़ में एक्टिव चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है बिलावल साहब अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही वहाँ पर भी होकर आए थे, तो इसके बाद वहाँ पर डायरिया हो गया, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा डायरिया भी होता है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आवाम अपना किस तरह से रोल प्ले कर सकती है इस चीज़ में? अवाम ऐसे भी कि मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अभी आप कह रही थी कि कुछ इलाकों में 7-8 घंटे लाइट जाती है, छोटे इलाकों में 14-15 घंटे लाइटें जाती हैं। सना, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो एग्जेम्प्टेड है, जहाँ लाइटें बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से अमीरों के इलाके, अमीरों के इलाके, अवाम में फर्क रखा गया है कि जो बहुत छोटे इलाके हैं वहां पे इतने इतने घंटों लाइटें जा रही हैं, वहां पे क्या कुंडा सिस्टम है, या वहां पे वो लोग बिल नहीं दे रहे हैं टाइम पे? अगर बिल नहीं दे रहे तो वो वैसी बिजली आपकी काट के चले जाएंगे। तो सवाल ये भी आता है कि इतना फर्क क्यों है, इतना अवाम में हम लोगों ने इतना डिफरेंस रखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लाइटें नहीं जाती हैं। हम लोगों ने तो तालीमी इदारों में फ़र्क बना दिया, तो अवाम क्या चीज़ है? आपसे जानना चाहूँगी। The problem is, I might agree to your opinion. प्रॉब्लम ये है सना कि we all are not united. हम कहने को वन नेशन है, बट वी आर नॉट वन नेशन। हम लोगों ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कौमें, जुबानें। तो जब हम खुद ही एक नहीं हैं तो हमारे साथ ये जो बायसनेस और पार्शियलिटी होती है, जैसे आपने कहा कि कुछ एरियाज में ज़्यादा लाइट जाती है, कुछ में कम जाती है, तो जब हम सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक नंबर 1 तो ये मसला, हम इसको क्विक फिक्स इसका कुछ भी नहीं है। और रही बात, जैसे हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, तो ऐसे डिप्रेशन भी आएगा जाएगा, लाइट जाएगी फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं। लेट्स फोकस ऑन द गुड थिंग। हम हमेशा रोना रोते रहते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, अमीर हो जाएं, ये दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। इसके अलावा हम कुछ, लेकिन अगर लाइट आएगी तभी तो बंदा अमीर होगा, सनतें चलेंगी ना। अमीर के घर लाइट जाएगी वो तो जनरेटर लगा के सो जाएगा, गरीब के घर लाइट जाएगी वो कहाँ से बेचारा वो बाहर अपनी मंजिल लगा के सो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो वो अपना एसी ऑन कर लेगा। कैसे? गंजा होकर, फिर बच्चों को भी कर देगा, बीवियां भी गंजी होंगी, सब गंजे घूम रहे होंगे, गंजा मोल, गंजा मोहल्ला। यानी कि 11 महीने तक आपने गंजा रहना है, क्योंकि 11 महीने तक कराची में गर्मी होती है। जी आपके बट अ लिटिल डिसएग्रीमेंट, आपने एक बात कही थी
अभी मैं जल्दी से बोल दूं कि लाइट आएगी तो आप अमीर होंगे। तो मसला ये कि एंशियंट टाइम्स में जब लोग वो लालटेन से अमीर होते थे तब लोगों ने फ्लरिश नहीं, अमीर नहीं मतलब कामयाब होते थे, पढ़ते थे। यू जस्ट ऑलवेज नीड अ मोटिवेशन। ये ब्लेम गेम हमारी कौम का मसला है, वी आर जस्ट प्लेइंग अ ब्लेम गेम के वी नीड अ रीजन कि ये नहीं है तो हम कैसे करें। अरे आज जो आ रही है जिस टाइम तक बिजली, उसमें तो आप कर सकते हैं ना, उसमें अमीर हो जाएं, पढ़ें लिखें, जो भी आपके स्किल्स है प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर योर स्किल्स, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ मसलों को रो रो के भी तो मसले हल नहीं होते। तो जितनी देर आपको खुशहाली आ रही है, ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आई विल डिसएग्री टू यू ऑन अ सर्टेन पॉइंट। आपने बोला हम यूनाइटेड नहीं है, हम यूनाइटेड हैं, हम सब एक हैं, हम सब चोर हैं। जिसका बस चलता है वो कहीं ना कहीं बेईमानी करता है, वो आइदर एक स्ट्रीट लाइट तोड़ के या वो मुल्क के खजाने से पैसा निकाल दैट मींस बाहर वाले ज्यादा अच्छे हैं। देखिए वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि गोरे हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, वो बस कलमा नहीं पढ़ रहे, बाकी मुसलमान वाली जो सारी एबिलिटीज हैं वो कर रहे होते हैं। 1974 में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, तो उसमें लिखा हुआ था कि लोड शेडिंग अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगी। तो ये अभी से नहीं है। और बहुत सारे एरियाज आपने बात की कि इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो जो छोटे इलाके थे ना वहाँ पे कुंडे लगते थे, वहाँ पे कुंडे लग के वो एक जो एरिया था वो ब्लैक लिस्ट ही हो गया था। तभी वहाँ पे ज्यादा लोड शेडिंग जाती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट, क्योंकि अमीर तो अफोर्ड कर सकता है बिजली अल्लाह अल्लाह करके कम हुई थी। इमरान खान साहब ने 5 यूनिट कम किया था एंड उन्होंने एक और, मैं अच्छी बात करता हूँ, जो अच्छे काम करता है उसकी मैं आई अप्रिशिएट दैट। इमरान खान साहब ने एक और स्कीम निकाली थी, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं थी। वो स्कीम ये थी कि 30 to 40% था जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनकी बिजली में भी कमी हुई थी। तो फेडरल गवर्नमेंट वाज पेइंग, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो वो पे कर रही थी 30 to 40% ऑफ एवरीबॉडीज बिल। कमिंग बैक टू आवर लोड शेडिंग पॉइंट कि आप कैसे किया जाए, आप मेहनत कैसे करें। तो हमारे अब्बू बोलते थे ना कि मैं 50 किलोमीटर जाता था पैदल और फिर स्कूल जाता था, वापस आता था और मोमबत्ती में पढ़ता था। माशाल्लाह से दे वर सक्सेसफुल। ठीक है, तो खुद भी कुछ करें, अब कंप्लेन करना छोड़ दें। और बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह, बहुत ही जबरदस्त बात। आप तमाम लोगों से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन अभी जो है वो ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मैं आपको अगले प्रोग्राम में जरूर बताऊंगी कि बिजली आप किस तरह से खुद बना सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने घर में बैठकर खुद जो है वो बिजली बना भी सकते हैं और दूसरों को भी इससे फायदा दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक को भी फायदा दे सकते हैं। वो खुद आएंगे आपके दरवाजे में बिजली लेने के लिए और कोई बिल भी नहीं आएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। बिजली भरी है मेरे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं इस शो में अपना वॉइस नोट चलाएं तो ये नंबर दे रहे हैं, ये कोई शो पीस नहीं, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना वॉइस नोट भेजिए। हमारे पास मौजूद है एक अदद वॉइस नोट। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील है और मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखता हूँ। अब बहुत अच्छा शो करते हैं आप, काफ़ी यूथ को मोटिवेट करते हैं और आपके ओपिनियंस हम सबके लिए मैटर करते हैं। तो आज एक सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा गहरा और बड़ा इंपॉर्टेंट ओपिनियन आपसे लेना है और वो ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तानी इकनॉमी जो है वो अब तेज़ी से जब वो नीचे जा रही है और हम काफ़ी परेशान हैं कि करें तो करें क्या। अगर आप लोगों को मौका दिया जाए, हमारे प्यारे जैसे यूनुस साहब कहते हैं कि उनके कायद शहबाज शरीफ साहब के अगर मुशीर बन जाएं, कोई ऐसे एडवाइज़र बन जाएं कि कैसे इकनॉमी को जल्दी से फौरन ही श्रीलंका वाला हाल ना हो और कैसे बूस्ट किया जा सकता है, तो आप 5 एडवाइजर्स की क्या एडवाइस होगी ज़रा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। आई थिंक टूरिज्म से बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम दुबई की मिसाल लें, हर साल जो एक्सपो होता है कितना टूरिस्ट वहाँ पे जमा होता है। ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं जिन पे वर्किंग होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से सिंध में जैसे गोरख हिल्स है और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। आई रिमेंबर वंस आई वेंट टू सेवन, वहाँ पे एक ही थोड़ा सा ढंग का होटल है जो रहने के काबिल है और बहुत सारे लोग सेवन को मानते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है कराची में, बहुत सारे लोग इस जगह को मानते हैं। और ऐसे खैर मैं ये नहीं कह रही ये टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे होटल्स है, किस तरह के होटल्स बने हुए हैं या किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों पर वर्किंग की जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर गोरे आएंगे तो हमारे जो पाकिस्तानी वो उनसे 3 टार्जन मांग लेते हैं। अब वो फिर क्या करें? अब ये तो मैं इस हवाले से तो कुछ नहीं कह सकती जी जी जी। अच्छा, मुझे लगता है कि इस पे सबसे बड़ा जो मतलब मुझे लगता है कि अगर हम अपना ना अपनी जो रुपया है उसकी कदर अगर बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए हमें डॉलर की नीड होगी। ठीक है, डॉलर की कैसे नीड होगी इसमें? नहीं यूनुस, डॉलर की चोरी करें? नहीं, हम चोरी कैसे कर सकते हैं? अच्छा चले, नहीं करते आप ना बिल्कुल अपने आई मीन हुकूमतों जैसे होते जा रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा ना हुकूमतों से बाहर आ जाए। जैसे जी जी। हाँ, आप कह सकती हैं।
اچھا آپ کا پہلا شو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں اوورسیز پاکستانی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی جو ہے جو پیسہ وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں وہ ہماری معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور کہیں نہ کہیں ہماری جو معیشت ہے وہ دیکھیں نا, آپ مائنس میں ہوتے ہوتے عمران خان صاحب کی پالیسیاں آپ ان کو جتنی تنقید کریں, لیکن عمران خان صاحب نے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدر بہتر ان کی جو ہے وہ پالیسیز تھی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جتنا انہوں نے بنایا ہوا تھا اور جس طرح سے ڈالر آ رہا تھا, آپ یہ دیکھیں پہلے ایسے وزیر اعظم ہیں جو کہ دور حکومت سے گئے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے اکاؤنٹ جو ہے اس میں ہمارا اکاؤنٹ پلس میں تھا, مطلب مائنس میں نہیں تھا, خسارے میں نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے اس میں بہت بڑا کردار اپنا نبھا سکتے ہیں. میں جلدی سے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے لے ایک ہاتھ سے دے. اگر وہ لوگ پیسہ بھیجے, ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, تو ہمیں الیکشن رائٹس بھی دینے چاہیے. تو آپ دے دینا آپ کے قائد کو. انہوں نے کہا کہ میرے قائد کو آپ ایڈوائس دیجیے. تو آپ کے قائد تو روک رہے ہیں نا کہ جو اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹنگ کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو میں تو جو ہے شہباز شریف صاحب کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ اوورسیز پاکستانی کو رائٹ دیں آپ. اچھا دینا پڑے گا. جی آپ دے دیں, سوچیں گے اس بارے میں. جی ارشد جی. میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ بزنس ایسا چوز کریں جس میں آپ کو فائدہ ہو. اکثر لوگ بزنس ایسا چوز کر لیتے ہیں جس میں 6 مہینے بعد ان کو خود ہی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ بند کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو جتنا بھی آپ کے پاس سیونگز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نوکریاں ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر نوکری نہیں ملتی تو 2 سال 3 سال گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. پھر بیویاں یا بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تب وہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بزنس سوچ سمجھ کر کریں. اگر آپ اس کا یعنی کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے, کام کر سکتے ہیں, تو وہ آپ آگے چلا سکتے ہیں. اچھا آپ سب نے ڈفرینٹ اینگلس کو کور کیا ہے. ایک اور ہے مدعا جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, وہ ہے ٹیکنالوجی زونز. آئی ٹی ایکسپورٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں اگر آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ہم تھوڑا سا کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو ہم پہلی پرائیورٹی پہ اس چیز کو رکھتے ہیں تو ہمارے ملک کی معیشت بہت اچھے سے گرو کر سکتی ہے. ابھی عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں اس چیز پہ انیشیٹو لیا تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آگے کی صورتحال کیا ہونے والی ہے. اور جیسے کہ ہم پہلے اکثر بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے سلیکان ویلی میں ملٹیپل ٹیکنالوجی کی کمپنیز کا سیٹ اپ ہے اور وہ وہاں ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے, ہم اس طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ دا پرابلم از کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے فری لانسنگ کام کریں اور ان کو سافٹ ویئرز بنا کے دیں, ڈالرز ان کا ہمارے پاس آئے گا جو اب ہمیں وہاں سے بنوا کے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ہمارا ملک 50% ریمیٹنس پہ چل رہا ہے, 50% ٹیکسز پہ چل رہا ہے. ہم پیسے صرف دیے جا رہے ہیں. ہم لیں گے کب؟ ہم لیں گے تب جب ہم جو باہر پیسے جا رہے ہیں اسی کی پروڈکشن مینوفیکچرنگ اپنے یہاں پہ کھول لیں. تو دس سارے پوائنٹس اچھے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے آئی ٹی یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں. آئی ٹی کو بہت شدید طور سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے جس کو فرسٹ پریفرنس پہ لانے کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. اگر میں میرے قائد شہباز شریف صاحب کا ایڈوائزر ہوتا تو میں ان کو ایڈوائز دیتا, ایسی ایڈوائز دیتا جس پہ ایک تیر سے 2 شکار ہوتے. ایک تو پولیٹیکل گین بھی ہوتا, دوسرا اکنامی بھی بوسٹ ہوتی. دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جتنے عمران خان صاحب آپ کے جو دھرنے ریلیز دے رہے ہیں, ریلیز کر رہے ہیں جلد سے میجورٹی لگ رہا ہے کہ پاکستانی ان کے سائڈ پہ, ٹھیک ہے, تو آپ کے اگینسٹ ہے بھی عوام. تو میں کہتا ہوں پیٹرول پہ پرائسز 200 روپے بڑھا دیں, آپ بجلی پہ 50 روپے پر یونٹ بڑھا دیں, اور آپ جو ہے عوام کی چیخیں نکال دیں, تو آپ نے عوام سے بدلہ بھی لے لیا اور دوسرا آپ نے اکنامی کو بوسٹ بھی کر دیا. یہ ہمیں پٹوائے گا؟ نہیں, میں نہیں پٹواؤں گا, اللہ کے کام میں میں دخل نہیں دیتا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں اسپورٹس جو گڈز ہیں, جتنا مال, سوری مجھے لگا کہ کل رات میں نے نارکوس کا سیزن دیکھا ہے, تو میں بتا دوں جتنا مال پاکستان سے باہر جائے گا اور جتنا مال پاکستان میں آئے گا باہر سے, تب آپ کی جیت ہے. جیسے چائنیز حاوی ہوئے میں پوری دنیا پہ, ٹھیک ہے, کیوں ہوئے میں, کائے کو, ڈو یو نو دیٹ؟ آئی ٹی نہیں, ایکسپورٹ چیز ہے, وہ آئی ٹی سے لے کے آپ کو ٹیبل تک ہر چیز دیں گے. تو جو چلے تو چین تک ورنہ شام تک. بالکل, وہ تو آپ کے بجٹ پہ بھی ہوتا ہے نا, کہ اگر آپ 100 روپے دیں گے اور آپ کہیں گے مجھے سیب والا فون دے دو, تو وہ والا دیں گے جس پہ بجٹ چھیاں. لیکن ان کے پاس یہ دیکھیں ہر چیز بنائی ہوئی انہوں نے. بالکل, کیوں بنائی ہے؟ صرف گورنمنٹ نہیں کری, گورنمنٹ کا ایک پرٹیکولر سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم غلام ہیں, یہ مانے نہ مانے. ہم پڑھائی کرتے ہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے. پوری دنیا میں ایک بات ہے, ایک MBA کا اسٹوڈنٹس ہے, ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن, وہ نوکری کے لیے پڑھتا ہے. بالکل, اس نے اپنے بزنس کے لیے تو پڑھتا ہی نہیں, MBA کر رہا. تو یہ سمجھنا پڑے گا عوام کو کہ اگر آپ کوئی پڑھ رہے ہیں ایک پرٹیکولر فیلڈ میں, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنا بزنس کریں, آپ باہر بھیجیں سامان. بریک کا ٹائم ہو گیا, میں آپ کو جلدی سے گڈ نیوز دے دوں کہ پاکستان میں
पहली लोकली असेंबल्ड गाड़ी जो थी वो एक्सपोर्ट हुई है। तालियां होनी चाहिए इस पे बनती है। विद पैसेज ऑफ टाइम हम भी चाइनीज भाइयों की तरह हावी हो जाएंगे पूरी दुनिया पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी मरी के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स में एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को शायद याद होगा। जी। जो वो लोग वहां गए थे और उन्होंने एंजॉय करना था, अपनी फैमिलीज को लेकर गए थे कि जी स्नोफॉल देखनी है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर ये सीन हो गया कि वहां पर डेड बॉडीज वापस आई थी। फैमिलीज जो है वो रिसीव करने के लिए गए थे, बट वहां पर अब जो है गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रही थी। अब जो वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं आपको जगह जगह आपको मिलेंगी। वो कैसे मिलेंगी जी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिफेंस अथॉरिटी जो है वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जगह जगह उन्होंने डेस्क बनाए हुए हैं और 24 आवर्स जो है उनकी टीम काम कर रही है। लेट्स सपोज आपके होटल वाले हैं, आप लोग रूम लेने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि जी 15,000 या बहुत सारा रेट जो है बढ़ाकर आप लोगों को बता एग्जैक्टली, तो आप लोग उनको जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों के बच्चे गुम जाते हैं या आप लोगों को कोई हरास करता है या आपको कोई तंग करता है, लड़के भी परेशान करते हैं, पार्किंग नहीं मिलती, तो वहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वाह 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 वाह, एक्शन लेंगे? जी जी बिल्कुल यूनिस, एक्शन क्यों नहीं होगा। आप विद इन ए सेकेंड जो है वो आपके साथ ऑफिसर्स जाएंगे और उस मसले को जो है उसी टाइम सॉर्ट आउट करेंगे। एंड सेकेंडली ट्रैफिक पुलिस वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं वहां पर, उन्होंने कहा कि जब हमने इस चीज को टेक ओवर किया, जब वहां पर हमने इस मसले को देखा तो वहां का तो मैप ही नहीं बना हुआ था, यानी कि मरी का मैप ही नहीं था उनके पास और हमें पता ही नहीं था कि कौन सी गली कहाँ जाती है, कौन सा होटल कहाँ पर है। तो गूगल मैप सबसे पहले देखिए, गूगल मैप करने से भी यूनिस वो चीजें नहीं मिलती आपको जब तक आपके पास एक पेपर पे मैप नहीं बना हुआ हो, ठीक है। तो उन्होंने नक्शा होगा। जी जी, तो उसमें कोई ट्रेजर होगा, ट्रेजर हंट के लिए। यूनिस जब ये काम होते हैं तो उनके पास नक्शे होना बहुत जरूरी है, मैप होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने वहां पर नक्शे बनाए, यानी कि मैप बनाए। और सबसे पहले जो टीम काम कर रही है, मैं उनका नाम बता देती हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, सिविल डिपार्टमेंट है, हाईवेज हैं और वापडा डिपार्टमेंट्स जो है वो इनके साथ मिलकर जो है वो काम कर रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी पार्किंग नहीं मिलती, जब भी हम जाते हैं पार्किंग नहीं मिलती। उन्होंने कहा है, वहां के जो ऑफिसर्स उन्होंने कहा कि अगर प्री प्लान्ड हो ना तो वहां पर 8,000 से ज्यादा जो है आपको पार्किंग मिल सकती है। तो अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पार्किंग का जैसे मसला होता था कि आपको पता होगा पब्लिक भी आ रही है और गाड़ियां भी जा रही हैं, तो बहुत सारे मसलों का जो है वो फेस करना पड़ता था। बट इंशाल्लाह जब हम सब जाएंगे, कभी कभी सबको टाइम मिलेगा, तो आप लोग देखिएगा कि वहां का जो सिस्टम है बहुत चेंज हो चुका है उस इंसिडेंट के बाद। एक चीज एक बात बोल दूं कि देखिए ये तो अल्लाह का निजाम है जी, कि जो आता है वो जाता है। तो ये तो नहीं कि वहां जाके मरी जाके सेफ हो जाएगा या वहां रहने लग जाएगा। नहीं यूनिस, जैसे कि आपने देखा ना कि वहां पर बर्फ में गाड़ियां फंसी हुई हैं, वॉशरूम के इतने मसले, खाने के इतने मसले, बच्चे जो थे सर्दी में ठठरा कर उनकी डेथ हो गई। यानी कि ऐसी ऐसी पूरी फैमिलीज जो थी वो मतलब एंजॉय करने के लिए गई, उनको डेड बॉडीज जो है उनकी फैमिली को जो है वो उनको देनी पड़ी। तो ये इस चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब भी गर्मियां आती हैं या वैसे भी मौसम वहां का चेंज होता है तो सबका माइंड होता है कि जी हम लोग वहां पर जाएं, एंजॉयमेंट करें, यानी कि स्नोफॉल देखने का। यानी कि मेरा भी बहुत ख्वाहिश होती है कि जब भी सर्दियां आती है स्नोफॉल देखने के लिए जाएं। बट अब देखिए कि इंशाल्लाह अभी दिसंबर या नवंबर में जब भी होगा तो क्या सूरत हाल होगी। वहाँ पे एक और इशू होता है, वहाँ ऊपर आप पहाड़ पे जाएंगे तो बर्फबारी होती है, तब आप नीचे आते हैं तो स्नोफॉलिंग होती है। जी, एक चीज़ मैं कहूँगी, क्या ये सवाल है या जो भी आप समझे वो ये है कि हमेशा होश के नाखून लेने के लिए एक सानिहा क्यों ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए? लेसन होना बहुत ज़रूरी है सना। क्यों हम पहले वो चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? हम हमेशा हमारी कौम को या हमेशा हमारी इंतज़ामिया को एक सानिहा जो है वो दरकार है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर ये हो रहा है, मैं उसके बाद तो मरी नहीं गई, लेकिन मेरा बहुत दफ़ा जाना हुआ है, ये पूरा एक माफिया है और बेहद कंप्लेंट्स पहले भी आती रही हैं। इस बड़े सानेहे के बाद अगर ये हो रहा है तो बहुत बेहतरी आ गई है इसका मतलब, क्योंकि जितना मरी में मैंने देखा है ना उतना और कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। वो एक सबसे बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट भी है और करीब भी पड़ता है इस्लामाबाद से, तो बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से वीकेंड पे चले जाते हैं मरी। तो होटल्स की प्राइसेस देख लें आप, वहाँ के किसी कैफे रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे आप खानों की प्राइसेस देख लें, उरूज पर है सब कुछ। और इतना ज़्यादा मतलब हाई रेट्स कि डबल से भी ज्यादा उन्होंने, अब ये जो सानेहा हुआ था आपने भी सुना होगा कि होटल्स के रेट मजीद बढ़ा दिए गए थे और इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए थे कि अफोर्डेबल नहीं था, तो लोगों को गाड़ी में रात गुजारनी पड़ी और इस तरह से फिर उन्होंने अपनी
جانے گنوائی ہیں. اوکے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کتنا بھی اس پہ بات کر لیں لیکن جو وکٹم اس حادثے سے گزرا ہے وہ ہم پین بالکل اس کا انچ بھی فیل نہیں کر سکتے. تو ہم جتنا بھی وہ جو فیملیز وکٹمز رہی ہیں جنہوں نے اپنے پیارے اس حادثے میں کھو دیے ہیں, جن کے لیے وہ مزہ جو تھا وہ سزا بن چکا ہے, ہم کتنا بھی انہیں کنسول کر لیں لیکن وہ درد ان کا کم نہیں ہوگا. بٹ کمنگ ٹو یور ٹاپک ارشیا, کہ مینجمنٹ نے اس چیز کے اوپر کوئی انیشیٹو لیا ہے اور اس چیز کے بارے, کیونکہ ایز شی سیڈ مافیا ہے اور ہم نے اس سے پہلے جو ٹاپک کیا بجلی اینڈ دیر آر سو مینی ادر سیورل تھنگس جن میں مافیا بہت زیادہ اس کا بڑا میجر پارٹیسپیشن ہے, لیکن ہم بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے کیونکہ جس چیز کو ہم روک نہیں سکتے تو لیٹس جسٹ ناٹ کرائی اوور سپلٹ ملک. جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ہم اپنی طرف سے بھی صرف ہم مینجمنٹ, اپنے پارکنگ سلاٹس ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن لوگوں کو جگہ نہیں ملتی, وہاں پہ بہت سارے آفیسز ہیں, مینجمنٹ ہے جس طرح کے ایشوز کو سالو کرے گی. ناؤ دا پوائنٹ از کہ کہنے کو ایسی چیزیں ہر جگہ موجود ہیں لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے اور لوگ اس چیز کو انہیں لگتا ہے کہ بہت سیٹسفیکٹری ہے اس چیز کو, آفس کھل گیا, ہماری کمپلین درج ہوگی, اس پہ شاید ایکشن بھی لے جائے گا, لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں کروں گی. ایٹ لیسٹ کچھ اچھا اسٹیپ لیا گیا اس چیز کو لے کے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. لیکن ان فیوچر میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جائے اور اگر کسی کو واقعی وہاں پہ پریکٹیکلی اپروچ کرنے میں کسی چیز میں ایشو آ رہا ہے تو اس چیز کو فکس کیا جائے. تو ہماری اکانومی میں ٹورزم کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ٹورسٹ فیل اسکیئرڈ ٹو کم آن دیٹ اسپاٹ تو ہم اس آہستہ آہستہ کر کے ہم ہر چیز سے بیک آف ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم کیسے کمائیں گے؟ سو پلیز یہ اس طرح کی چیزیں جن پہ فوراً کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سیفٹی اینگل کو لے کے مسئلہ ہے تو اسے فوری سالو کرنا چاہیے کیونکہ سیفٹی از یور فرسٹ priority. Right, she's right. Crisis create opportunities. تھوڑا سا دماغ لگانا ہے اور کچھ نہیں. اگر آپ کو کوئی ایریا ملتا ہے جو کہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, جو کسی پرائیویٹ لینڈ نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ ٹینٹ کا بزنس اسٹارٹ کریں. 500 روپے ٹینٹ دے دیں پوری فیملی کو, اور کوئی بے خیال سے 4,500-5,000 ہزار کا آتا ہے, وہ الگ بات ہے. یہ سن کے لوگ ریٹ بڑھا دیں. پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے نا, کبھی کوئی کیوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ریٹس بڑھاؤ. یہ پہلی دنیا میں قوم ہے جو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں بزنس کریٹ کرتے ہیں. اینڈ سیم وے ہیئر, آپ اپنا گھر سے ٹینٹ لے کر جا سکتے. نہیں یونس, ایسا نہیں ہے. انفیکٹ ہم جتنے, اگر ہم کراچی والوں کی بات کریں یا پاکستان کی میں بات کروں گی, پورے پاکستان کی, ہم تو ایسے ہیں جو گھر سے کھانا لے کر آ جاتے ہیں. ہم تو جو ہے وہاں پر آتے ہیں, اگر کوئی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے تو ہم تو اس کی اسی وقت جو ہے وہ مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, 4 تو آپ کے بھائی اسی وقت اٹھ کر آ جائیں گے آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا میں سمجھا 4 بھائی اٹھ کے آتے ہیں, موبائل دو بیٹا. بٹ دیکھیے بیگرز کانٹ بی گیورز, بیگرز کانٹ بی گیورز. بیگرز تو ہم تو اگر بیگر قوم ہے تو ہم کیسے کسی کی مدد کر رہے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب جلدی سے بول دیں کہ سب ایک برابر نہیں ہوتے. جو ہوا, اور یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ کیوں کوئی سانحہ آتا ہے تو ہم اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یار اب کرنا چاہیے, اب کرنا چاہیے. سیم کو جب پہلا جہاز کریش ہوا تھا اس کے بعد اس کی سیکیورٹیز کو پکا کیا. تو بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو نہیں سوچتے, نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ضروری ہے سوچنے کا. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس نے جہاز بنایا تھا, اس نے بولا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ جہاز کبھی نہیں گرے گا, یہ کبھی نہیں گرے گا, اور یہ ہمیشہ پازیٹیو, بی پازیٹیو والا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا. تو وہ پیراشوٹ کیسے بناتا؟ اگر نیگیٹو نہیں سوچے گا بندہ تو وہ پازیٹیو چیزیں انوینشن نہیں ہو پائیں گی, انوینٹ نہیں ہو پائیں گے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ جا رہے ہیں مری پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی زون جو ہے بڑا پبلک ہوگا, بہت زیادہ لوگ ہوں گے, کراؤڈیڈ ہوگا, تو اپنے جو تیاری ہے وہ لے کے جائیں. ٹینٹس لے جائیں, کچھ ایسی چیزیں لے جائیں تاکہ آپ کو اگر باہر گزارنی پڑے رات تو اپنی تیاری پوری پکی کریں. ہاں, مگر برف میں ٹینٹ کہاں لگائیں گے؟ اس صورتحال میں بھی سیفٹی تو نہیں ہوئی نا. نہیں, اگر ٹینٹ ساتھ لے بھی جاتے ہیں تو, اور اگر برف باری ہو رہی ہے تو پھر تو آپ کو انسان سے خطرہ نہیں ہوگا, سنو لیپرڈ سے خطرہ ہوگا, لیکن اس کے لیے آگ لگا سکتے. بالکل بالکل, یونس کی بات سے بالکل ایگری کروں گی. واقعی میں انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ اپنے ساتھ سارا سامان رکھیں. خدا نہ خواستہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہونی چاہیے. سو یہ جو ٹیم ہے یہ 24 آور وہاں پر کام کر رہی ہے. اگر کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. وہاں پہ جتنے بھی آفیسز ہیں وہ آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک ہے, تو ملتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد. چلو مری چلو. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور یہاں پہ وقت ہوتا ہے ہمارے ایک انٹرسٹنگ سے فن سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دستی فیکٹس. اور پہلا فیکٹ جو آج آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی وہ ہماری ارتھ, زمین سے ریلیٹڈ ہے. کیا آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ 71% آف آر ارتھ, ہماری جو زمین ہے وہ کورڈ ہے آئی لینڈ سے, جزیروں سے. اوکے 70%, 71% یا 19-20.
हाँ 19-20 खबर पर और इनमें से बहुत सारे जजीरे जो अब तक हमें मिले भी नहीं. Exactly, but soon we'll discover them. Please pass the ball. To you. All right. इस उंगली में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है शादी वाली? It's connected to your heart directly. Thank you so much. I'm passing the ball to Urshia. थैंक यू यूनस. जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि दुनिया की जो फर्स्ट मीम थी वो कब बनी थी वो मैं आपको बताती हूँ, 1921 में. जी. और it's meme, it's not mimi. हाँ. Please pass the ball. टू सना. थैंक यू. अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि 97% ऐसे लोग हैं जो अगर किसी को मतलब आप अगर पेन खरीदें या आपको कोई पेन गिफ्ट में दें तो 97% ऐसे लोग हैं जो कि सबसे पहले अपना नाम लिख कर चेक करते हैं पेन को. हो. हम तो लाइनें मार Yeah, it's a fact. It's a fact. From that 3%. जी. मैं भी उन्हीं 3% लाइनें में हूँ, मारो। मैं भी लाइनें मारती हूँ. अच्छा मैं जिस फैक्ट के बारे में बताने लाइनें मारती हूँ. हाँ, मैं भी लाइनें मारती हूँ. Very cheesy dialogue. Please pass the ball. To you. अच्छा मैं जो फैक्ट बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ लायंस के हवाले से कि पूरी दुनिया में लायंस के स्टैचूज ज़्यादा हैं बनिस्बत जो रियल लायंस हैं वो नहीं है इतने जितने ज़्यादा स्टैचूज हैं पूरी दुनिया में लायंस. एक लायन तो लंदन में बैठा है. नहीं हमारे पास यहाँ फॉर्म के भी बहुत ज्यादा लाइन्स होते हैं. वो गुच्चू. Please pass the ball. यूनस. All right. ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, इस शख्स को गौर से देखें. ओके. इस बंदे का नाम रोबर्टो नेविल है. ठीक है. नेविली है, जो भी है. ये एक इटालियन टीचर थे और 1905 में इस इंसान ने होमवर्क इजाद किया था ताकि वो स्टूडेंट्स को पनिश कर सके. सब हाथ उठा के बदुआ दे दें. चले प्लीज, आई एम पासिंग द बॉल टू अनम. Okay, so my fact is कि देख के पढ़ूंगी. Your skin makes up about 15% of your total body weight. तो आपका जितना भी weight है, please don't worry. उसमें 15% जो आप contribution होता है वो आपकी skin, आपकी जिल्द का होता है. This is not necessary कि आप सारा सिर्फ खाने पीने की वजह से ही मोटे हैं, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं, स्किन का भी बहुत वेट होता है. और स्किन इज ऑल्सो योर लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. इट्स अ लाइफ. हाँ, इट्स अ लाइफ, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन हो रही है ना. आपको जब भी कोई कट आता है तो अपने आप हील होता है, रिप्रोड्यूस होता है सेल्स, तो इट्स अ लिविंग ऑर्गन. आई प्लीज पास द बॉल टू यू. अच्छा एक और फैक्ट कि 85% जो लोग हैं वो उस चीज़ पे परेशान होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे परेशान कुन लोग हैं जो अपने आप ही स्टोरी बनाते हैं, अपने आप ही सोचते हैं, वो चाहे बाथरूम में बैठे हुए सोचे या वो सोते हुए सोचे, और वो अपने आप स्टोरी बना के जो है वो परेशान होकर डिप्रेस हो जाते हैं. अगेन डिप्रेशन. या प्लीज पास द बॉल. सना. थैंक यू. अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि आप ख्वाब में यानी कि नींद में आप जो है वो मुताला नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, पढ़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है उसके दो मुख्तलिफ साइड यानी कि एक ख्वाब का और जो पढ़ने का है वो दोनों अलग अलग हैं. और जिस वक्त आप नींद में होते हैं तो ख्वाब देखने वाला साइड काम कर रहा होता है, पढ़ने वाला नहीं करता. नाइस. बड़ा जाहिल है ये जो ख्वाब में जाते हैं हम लोग तो बड़े जाहिल हो जाते हैं. प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया. थैंक यू सना. और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में लेट्स सपोज मैं और सना हैं और आपको मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट यानी कि करती हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है तो आपको मैं बहुत इजीली आपको हंसा सकती हूँ. यानी कि ये मेरे लिए बहुत आसान होगा आपको हंसाना. और रुला भी बहुत जल्दी सकती हैं मुझे. हाँ हो सकता है. कर लें आप लोग, कर लें. नहीं. वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यस. एंड मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने लगा हूँ. जी. सस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, जी. सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है. Yes. आप सस्ती रिडल करना चाहेंगी? So riddle for today is जी. to all of you. ऐसा कौन सा इंसान है जो हवा में आसमान में उड़ता है बट he or she has no wings to fly? वेरी इजी. What? जो प्राइम मिनिस्टर बनता है. Wow, very easy. What a quick answer. लेकिन ये बहुत आसान हो गया थोड़ा सा. Let's make it a little complicated. एंड सेकंड आंसर भी है इसका. इट्स वेरी इजी. जिसके पास पैसा आ जाए वो अक्सर हवा में उड़ता रहता है. हाँ, इंसान. और एक और शख्स बताता हूँ जिसको पैसे की भी जरूरत नहीं है और हवा में उड़ेंगे. Who's that? औरतें. Oh my God. I know. लेकिन इंसान के पास पैसा आता है तो उसके औकात का पता चलता है कि वो कितने जी, पानी में. लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो गया. लेट्स मेक इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. और मैं थोड़ी सी टेक्निकल रिडल आप सबसे पूछूंगी. और जो रिडल है वो ये है कि Sarah has 4 daughters, okay? ठीक है. And each of her daughters has a brother. How many children does Sarah have? कैन यू रिपीट? Yeah. 8.
Okay, Sarah has 4 daughters. ٹھیک ہے. 4 بیٹیاں سارا کی, and each of her daughter has a brother. اور اس کی ہر بیٹی کا ایک ایک I know. بھائی. Okay, please. Let me complete. How many children does Sarah have? اب سارا کے کتنے بچے بنے اس حساب سے آپ مجھے بتائیں. 5. 5. جی. Because each daughter has the same brother. Yes. You are so genius, Yunus. پانچ میں نے بھی کہا تھا. آپ نے اردو میں بولا تھا, اردو کی ویلیو نہیں ہے, انگلش کی ویلیو اس ملک میں. ہاں پاکستان میں رہتے ہیں. جی جی کیونکہ ان جی کی قائد بھی انٹرنیشنل ہے نا, تو یہ انگلش لینگویج زیادہ پریفر کرتا ہے. جی 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 میرا قائد وہ سوٹ میں ہوتے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نظر سے بچا میرے قائد کو ماشاء اللہ. آکشن لگوا دیں. جی 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 بالکل. آپ لوگوں سے مہنگی ریڈل پوچھ رہا ہوں. جی. The riddle is, it's very difficult. Okay. آپ نے سنا ہوگا کسی شخص کے 2 منہ ہوتے ہیں, Gemini people. Geminis. بٹ کون ہے جس کے 6 منہ ہیں, 21 آنکھیں ہیں, 6 منہ ہیں, میک اپ نہیں کرتا یا کرتی, 21 آنکھیں ہیں, دکھتا نہیں ہے اس کو, اندھا ہے یا اندھی ہے. اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے نا, اپنا پرائز لیجئے نا. سستی ریڈل کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بہترین شاعری کا ٹائم شروع ہوتا ہے. A wonderful poetry by the handsome host presenting Yunus Khan in the house. Without further ado, جی. عرض کیا ہے ارشاد. آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, واہ. کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. واہ 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 جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے, واہ آہا. آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. یاروں کی محبت کا کر لیا یقین میں نے, پھولوں میں چھپا ہوا خنجر نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. وہ شخص میرے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا, ہاں. وہ شخص میرے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا, جس نے میری آنکھوں میں سمندر نہیں دیکھا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. Wonderful, wonderful شاعری. Very nice. یہ جو پوئٹری تھی اس شخص کے لیے تھی. سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سن رہے کوئی بات Don't say آپ بھی ثنا کی طرح سائلنٹ میسیجز دینے لگے. کب کرتی ہوں. ماشاء اللہ سے یہ میسج جو ہے, میں وہ ہوں جو میسج ٹائپ کرتا ہوں, ہائی آئی مس یو اینڈ سینڈ ٹو آل. شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سنو جی. اپنا خیال رکھنا, خوش رہنا, نماز پڑھنا, جھوٹ نہیں بولنا, انصاف کرنا. اگر آج آپ کا برتھ ڈے ہے تو ہماری طرف سے Happy birthday. ٹیک کیئر, گڈ بائے, اللہ حافظ. ٹیک کیئر پیپس.